السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ھزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے یہ دعوت و توحید کا پروگرام جاری و ساری ہے۔ اس پروگرام کا مقصد جو ہے اس کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے مقصد کو نہیں سمجھتے تو پھر وقت کا تو ضرور فائدہ ملے گا، جو وقت ہم نے لگایا ہے اس کا فائدہ ملے گا، لیکن کچھ لے کر نہیں جائیں گے۔ خالی جھولی آئے تھے، خالی جھولی چلے جائیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتے، ان کے اوپر بہت بڑی محنت اور کاوش ہوتی ہے۔ ان پروگرامات کو بنانا، چلانا، انتظام کرنا آج کے اس پرفتن دور میں مشکل کام ہے، آسان نہیں۔ تو للہ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ سیکھ کر جائیں، اور جو کچھ کوشش ہوگی مزید اس پہ بھی ضرور توجہ فرمائیں تاکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ آپ جب اللہ کی کتاب کی اسٹڈی کریں تو آپ کو جہاں توحید کا درس ملے گا، اللہ واحد کی پہچان کروائی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کے اندر جو استحکام ہوتا ہے، معاشرے کو جو پائیداری ملتی ہے، اس پائیداری کو مضبوط اور قائم رکھنے کے لیے اس کے لیے بھی بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر نبوت کے ساتھ زیادہ وقت لگایا، 13 سال، اور مدینے کے اندر بنسبت مکے کے کم وقت لگا، 10 سال۔ زندگی ختم ہو گئی، مالک کا فیصلہ تھا۔ اب مکے کے اندر ایک دعوت تھی، الہکم الہ واحد، بھرپور طریقے سے اس دعوت کو چلایا، لوگ اکٹھے ہوئے، ہجرت مدینہ ہو گئی۔ اب ان لوگوں کو سلیقے کے ساتھ چلانا تھا، اکٹھے تو ہوتے رہیں گے لیکن سلیقے کے ساتھ چلانا تھا۔ اب یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کوئی ایمان لے آتا ہے نا، تو اب شیطان جو ہے اس مشن سے ناکام ہو جاتا ہے کہ ایک مشرک کافر کو، وہ مشرک کافر نہیں رہنے دیا اس نے، بلکہ وہ تو اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، وہ موحد بن گیا، وہ مومن بن گیا۔ اب یہ مشن اس کا ناکام ہو گیا۔ تو اب دوسرا مشن اسے شروع کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مومن کو صالحات سے ہٹا کر
مفسدات کی طرف لے جائے. یعنی معاشرے کے اندر جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں سے ہٹایا جائے اور معاشرے کے اندر ایک فساد، ایک توڑ پھوڑ، بد امنی، بد اخلاقی، یہ چیزیں جو ہیں وہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ مومنین کے اندر یہ چیزیں پیدا کی جائیں. اگر ادھر کامیاب ہو گئے ہیں تو کم از کم ان کے اعمال نامے کے اندر قیامت والے دن کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کا یہ بدلہ پا سکے. اللہ پاک فرماتے ہیں اچھائیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، لیکن کب کھاتی ہیں؟ جب انسان برائی ترک کر کے اچھائی کی طرف آتا ہے. اگر ایک بندہ اچھائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف جاتا ہے تو پھر کیا رزلٹ ہوگا؟ پھر برائیاں اچھائیوں کو کھا جائیں گی. ایک وقت ایسا آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن، پہلے سوال کیا صحابہ سے، یہ عادت مبارک تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ کی تربیت کرتے تھے سوالن جوابن، لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے، سوالن جوابن تربیت ہوتی تھی. صحابہ بیٹھے ہیں، ہاں بھئی یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا، اللہ کے رسول جس کے پاس سواری نہ ہو، لباس نہ ہو، کھانے کے لیے نہ ہو، بھوک سے تنگ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کی دین ہے. دنیا کے اندر یہ تو اللہ کی دین ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے. زیادہ والے کی بھی آزمائش ہے شکر کی، اور کم والے کی بھی آزمائش ہے صبر کی. لیکن میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اصل مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا بس اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جس کا ایمان تو ہوگا لیکن اس کا عمل صالح ختم ہو چکا ہوگا، برائیاں کھا چکی ہوں گی اس کے عمل کو، اس نے تقوی کی روش چھوڑی ہوگی، اس کے اندر خوف ختم ہو چکا ہوگا کہ میں اگر کوئی برائی کر لوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ تقوی اس کے اندر ختم ہو چکا ہوگا. اور قرآن یہی چیز کہتا ہے نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور ڈرتے رہو جتنی استطاعت ہے. کہ مولوی جتنے علم کے ساتھ ڈرتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ڈرے گا، اور جو ایک عام ان پڑھ آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، اس کے اندر بھی تو ایک فطرت موجود ہے، اللہ کا ایک تعارف موجود ہے، کم از کم وہ اتنا تو ڈرے جتنا اس کو اللہ نے علم دیا. یہ ہے وہ معاشرے کی خرابی، مسلمان معاشرے کی، جو ایمان کے بعد اس کا سرمایہ ویران کر دیتی ہے. اس کو کہا گیا ہے قرآن کی زبان میں فحش اور لہو. فحش اور لہو. جب یہ مسلمان فضول کاموں کے اندر لگتا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس کی نعمت جو اس کے پاس ہے وہ بیکار ہوتی چلی جاتی ہے، بلکہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں، ایک شخص نے نماز پڑھ لی، اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے، بے عین اسی وقت ایک شخص نماز پڑھنے کی بجائے، ہیں دونوں مومن، نماز پڑھنے کی بجائے وہ لغویات کے اندر لگا ہوا ہے. تو کیا ان دونوں کے اعمال نامے کے اندر کوئی فرق سے چیز لکھی جائے گی یا نہیں؟ لکھی جائے گی. کیا یہی فکر نہیں ہے؟ عام سادہ سی بات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اچھائیاں برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے. اور اگر کوئی اللہ کے فرمان کو چھوڑ دے
تو پھر شیطان کی بات یہ آتی ہے کہ برائیاں کرتے جاؤ، اچھائیوں کی ضرورت کیا ہے؟ تم مومن ہو، تم مومن ہو۔ سورہ بقرہ کی اگر آپ ابتدائی آیات پڑھیں جس کے اندر کھول کر منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ ایک تو ہوتا ہے کہتا میں مومن نہیں ہوں، میں نہیں مانتا، اپنی شرک کی روش پہ، فرقہ پرستی کی روش پہ، اپنے اکابر و ملا جی کے کہنے پہ چل رہا ہے، پیر صاحب کا غلام بنا ہوا ہے۔ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو شخص اعلانیہ کہتا ہے آمنا باللہ، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، کسی اور پہ میرا ایمان نہیں ہے، میں ہر شریک کا رد کرتا ہوں، لیکن آگے بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے والیوم الآخر، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آخرت جو ہے جس کو اللہ پاک اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ میزان لگے گی کس چیز کو تولنے کے لیے؟ یا ایمان کو، اعمال کو۔ اب اس نے اللہ کا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ نے کہا آخرت کی فکر کر رہے، اللہ کی نہیں مان رہا۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ وجہ یہ بنی ہے، اللہ فرماتے وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، آمنا باللہ کہہ کر کام تم شیطانوں والے کرتے ہو، تمہارے عمل گندے ہیں، تم اسلام کے چہرے پہ ایک داغ بنے ہوئے ہو۔ آج بھی آپ لوگ سنتے ہوں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس کا کردار گندا ہو اور وہ ہر ٹائم ایمان کا دعویٰ کرے، تو آگے سے اس کو کیا جواب ملے گا؟ بڑا مومن تو، جیسا تو ہے تیرا دین بھی ایسا ہی ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا، تو دین کو داغ لوانے والا کون بنا؟ وہ آمنا باللہ کہتا ہے، آخرت پہ ایمان ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمومنین، اللہ پاک فیصلہ دے رہے ہیں کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کا معنی ایک ہوتا ہے یقین کرنے والا، دوسرا معنی یہ ہوتا ہے امان کے اندر آ جانا، فتنے فساد برے اعمال سے بچ جانا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوا ہے، تو یہی سمجھا جائے گا نا کہ ہمارا جماعتی، ہمارا ساتھی، یہی سمجھا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، یہ ہے وہ فیصلہ۔ یہ جو فریب دے رہے ہیں کسی کو نہیں دے رہے سوائے اپنی ذات کے۔ وما یشعرون، ایسے بے شعور عقل سے فارغ ہو چکے ہیں، ایمان لانے کے بعد تو چراغ روشن ہوتے ہیں، دل و دماغ روشن ہوتا ہے، لیکن یہ اندھیرے اور ضلالت کے اندر جا رہے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو ایک ایسا شخص جو ایمان کے بعد برے اعمال کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، بلکہ دھوکے میں آ جاتا ہے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ میرا عنوان ہے جی آج کا، جدید دور کے تقاضوں کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، انٹرنیٹ اور موبائل۔ آپ نے شاید پڑھا ہو، انٹرنیٹ اور موبائل اچھی چیزیں یا بری چیزیں؟ ہمیشہ بنیاد تو اچھی ہوتی ہے، جب بھی بنیاد کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کا مقصد اچھا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا استعمال، جب اس کو استعمال کیا گیا
تو اس کا نتیجہ غلط برآمد ہوا۔ اللہ پاک سورہ لقمان کی 5 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ملیں گے آپ کو، مَن یشتری، ایک تو ہوتا نا کسی کو دھکے سے وہ نشئی دوسرے کو نشئی بنانے کے لیے کچھ مفتی نشہ کروا دیتا ہے کچھ دن، پھر وہ اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ اس کو عادت پڑ گئی وہ کہتا ہے اب پچھلا حساب بھی برابر کر رہا ہے تو اس سے، اور وہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کچھ اس سے بھی آگے ہیں، ان کو مفت نہیں مل رہا، یہ پیسے لگا کر خرید کر، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لَہْوَ الْحَدِیث۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ احسن الحدیث ہے، تو لہو جو ہوگی وہ اس کے مقابلے میں ہی آئے گی، متضاد ہوگی، ضدین ہے نا، متضاد ہوگی۔ اب اس لہو الحدیث کے اندر میں جو دیکھ رہا ہوں جس طرح سے آج ہماری نوجوان نسل اس نیٹ کو استعمال کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے اس کے استعمال سے لوگ اچھے بزنس مین بھی ہوں، ہو سکتا ہے نا، اس سے اچھے عالم دین بھی پیدا ہو سکتے ہیں، انکار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن زیادہ تر کیا ہو رہا ہے؟ بربادی ہو رہی ہے، اور بربادی کی میں آپ کو تھوڑی سی جھلک بتانا چاہتا ہوں۔ جس وقت یہ نعمتیں نہیں تھیں اس وقت خودکشیاں بھی دیکھ لیں، چیک کر لیں، آج خودکشیاں کیوں بڑھی ہیں؟ انسان اعتماد سے مایوسی کی طرف کیوں گیا ہے؟ خاص طور پہ نوجوان، آپ کورٹ میں چلے جائیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ کو ایسے کیسز ملیں گے جو اس انٹرنیٹ اور موبائل کی بربادی کی وجہ سے ذہن بگڑے ہوئے، 5 بچوں کی مائیں طلاق کا تقاضا کر رہی ہیں۔ ہو رہا ہے ایسا کیوں؟ او بھائی تمہیں آج پتہ لگا ہے خامد مارتا ہے، یہ 5 بچے پیدا کر دیے، اس وقت پتہ نہیں لگا کہ خامد مارتا تھا؟ نہیں، اس وقت استعمال نیٹ کا نہیں تھا، اس وقت اس کا استعمال نہیں تھا، اس وقت اصلاح کرنے والے بہت زیادہ تھے، اگر فسادی لوگ تھے بھی تو وہ انسانوں کی شکل کے اندر، کبھی وقت مل گیا کسی نے ذہن بگاڑ دیا، آج تو تیرے گھر کے اندر موجود ہے، آنکھوں کے سامنے موجود ہے، سارا دن ساری رات ایک سکرین ہے جو انسان کے سامنے ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے میں نے مرنا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، کس طرح سے باپ نے مزدوریاں کی ہیں، راتوں کو اوور ٹائم لگائے ہیں، اور آج تیرے چہرے پہ داڑھی آئی، آج وہ بچی بالغ ہوئی جس بچی نے اپنی ماں کا سہارا بننا ہے، آگے ایک گھر کا سہارا بننا ہے، کس امید کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی، اور آج ریزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ میں ایک سوال کیا کرتا ہوں ہر دوست سے، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، میرا بیٹا ہے، وہ کسی کام پہ ہے، جاب پہ ہے، مجھ سے دور ہے، مجھے اگر کہے کہ ابو جی مجھے آپ ایک موبائل لے دیں تاکہ میں گھر کے حالات سے باخبر رہوں، تو یہ چیز اچھی ہے، ضرورت ہے نا، ضرورت ہے، جہاں 1000-2000 کرایہ لگنا ہے وہاں 2 روپے 3 روپے سے حال حویلا پوچھ لیا جائے، فائدہ ہے، نعمت ہے۔ اور یہی بات میرے گھر میں بیٹھی ہوئی میری بیٹی کہے تو میں کیا سمجھوں؟ سوچنا ہے میری بات کے اوپر۔ میرا بیٹا جاب کرتا ہے، وہ باہر ہے،
بیٹی میرے گھر میں ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہوں اس کو، پیار کا ایک مرکز ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ ابو مجھے موبائل لے کے دو، بیٹا کیا کرو گی؟ کیا کرو گی بیٹا؟ زیادہ سے زیادہ یہی کرے گی نا کہ ابو جی آپ باہر کام پہ جاتے ہیں، میں آپ کا پتہ کرتی رہوں گی، اور بیٹا میں تو شام کو گھر آ جاتا ہوں۔ لیکن ہمارے دماغوں پہ پردہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان بچیوں کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم انہیں سمجھانے کی بجائے اس دلدل میں خود دھکا دے رہے ہوتے ہیں۔ جو بچہ بچی آج ایک کی پیڈ والا موبائل مانگ رہا ہے، 1-2 مہینے کے بعد اس نے کہنا ہے کہ مجھے انٹرنیٹ والا موبائل چاہیے۔ نہیں پیسے نہیں ہیں تو پھر خودکشی کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ نہ دیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ تیری ضرورت ہے، تیرے بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جو کچھ چل رہا ہے یقین کریں، اب یہود و ہنود کو نہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ جنگ جیت چکا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر ایک تباہی کی جنگ لا کر اس نے جنگ جیت لی ہے۔ جن نوجوانوں نے غیرت کا مظاہرہ کرنا تھا، آج وہ بزدل اور بے غیرت بنے بیٹھے۔ بیٹھکوں اور چارپائیوں کی زینت ہیں، ان کی جوانیاں ختم ہو چکے، ان کے جذبے ختم ہو چکے۔ جن بچیوں نے باپ کی عزت رکھنی تھی، آج وہ بچیاں در بدر ہو رہی ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جی نیٹ کا کیا قصور ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی قصور نہیں ہے، نیٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، استعمال کا قصور ہے۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہو ایک عام چیز ہے چھری، گھر کی ضرورت ہے، بازاروں میں ریڑھی والوں کے پاس بھی ہوتی ہے پھل فروٹ کاٹنے کے لیے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ چھری صحیح چل رہی ہے۔ اگر یہ خون بھی کرتی ہے صحیح استعمال میں تو اللہ کے حکم سے ہی کرتی ہے۔ اگر آپ نے ذبح کرنا ہو، جانور گلا کاٹنا ہو تو اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حاکم نے حکم دیا ہے چلانی، اگر وہ حکم نے دیتا تو نہیں چلانی، ٹھیک ہے۔ اگر وہی چھری انسانوں کے گلے کاٹنے پہ لگا دی جائے، قصور کس کا ہے؟ کس کا قصور ہے دوست؟ یہ چھری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک قاتل جب قتل کرتا ہے تو مقتول کی لاش تڑپتی ہے، کتنا عرصہ تڑپے گی؟ کچھ وقت، منٹوں کی بات ہے، اس کے بعد لاش ٹھنڈی ہو جائے گی، ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ لیکن فتنہ ایک ایسی چیز ہے، اس کو جس زاویے سے بھی لوگے، اخلاق کا فتنہ ہو، اعمال کا فتنہ ہو، عقائد کا فتنہ ہو، ان ظالموں نے اس قدر اس کے اندر انسان کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ یہ ہمیشہ دنیا میں بھی تڑپتا رہے گا اور آخرت میں بھی تڑپتا رہے گا۔ میں پوچھتا ہوں اس شخص سے، کیا تم مطمئن ہے کہ تیری اولاد آج جدید میڈیا سے اتنی بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے؟ مطمئن ہے؟ آج بھی وقت ہے، سنبھلو۔ فحاشی اور عریانی کا دریا چل رہا ہے، لیکن اس دریا کے اندر کہیں کہیں چھوٹی موٹی کشتی بھی موجود ہے، اور آواز بھی لگائی جا رہی ہے کہ ادھر کوشش کرو، کشتی کو تھام لو، ادھر کوشش کرو۔ حق و باطل کی جنگ چلنی ہے، اس دریا میں بہہ کر برباد نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اللہ یہی فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا۔
جب میری عادت ماڑی ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میں اگر فحاشی پہ جاؤں گا تو میرا بیٹا ولی اللہ ہوگا؟ مرض میرے اندر ہے، تبھی میری اولاد جو ہے نا یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اگر میرے اندر تقویٰ ہوتا، میرے اندر اچھائی ہوتی، تو پھر اگر اولاد بگڑتی تو میں کہتا معاشرے نے بگاڑی ہے۔ اب معاشرے کا کوئی قصور نہیں، بگاڑنے والا میں خود ہوں۔ یقین کریں دکھ ہوتا ہے، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ جب ان کی رات کی نیندیں ختم ہوں، دن میں یہ پاگلوں کی طرح گرتے پھرتے ہوں، کوئی نہیں پوچھتا بیٹا کیوں، کیا بات ہے، رات کیوں نہیں نیند آئی؟ کیونکہ پتا ہوتا ہے رات اس نے پوری رات تو موبائل دیکھا ہے، پتا ہوتا ہے کیسے۔ فما اصبرہم علی النار، تیرے گھر کو آگ لگی ہے، تو صبر کر کے بیٹھا ہے، اور تو تھوڑا ٹائم دے اس بچے بچی کو، پیار کر، اس کو کہے بربادی نہ کر اپنی، میں نے تو تیری فائدے کے لیے چیز لی تھی، تو دین کا علم حاصل کرتا ہے اس سے، لیکن تو نے کیا کیا؟ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اور اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، اگر کوئی شریف و نفس آدمی کہتا بھی ہے خبردار دوبارہ ایسا نہیں کرنا، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ تو خبردار رہے، پھر تیرے ساتھ جو ہوگا وہ بھی دنیا دیکھے گی۔ میں نے ایسے الفاظ بھی سنے۔ دوستو کچھ خیال کرو، مومن مواحد وہ لوگ ہیں جو دونوں طرح سے کامیاب ہوں گے، تو دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آمنو، اگلی بات کیا ہے؟ عامل الصالحات۔ صالحات کا معنی ہوتا ہے بگاڑ کو ختم کر کے اچھائی کو وہاں لا کے کھڑا کر دینا۔ اب معاشرے کے اندر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تو گھر بھی ایک معاشرہ ہے، چار دیواری بھی ایک معاشرہ ہے، ہم کیوں آنکھیں چرا رہے ہیں اسے؟ ہم باہر کے مبلغ ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر ہم خود اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو جلا رہے ہیں۔ ذرا کوشش تو کر دیکھو، ہو سکتا ہے شاید یہ سیلاب ہمارے بچے اور بچیوں کو بہانے سے باز آ جائے، ہم اپنی اولادوں کو بچا سکیں۔ یقین کریں آپ عبادت کریں گے تسکین نہیں ہوتی، ذہن منتشر ہے، آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے فتنے پہ فتنے ہیں، نماز میں بھی گھر کی پریشانی، بازار میں بھی گھر کی پریشانی، دکان میں بھی گھر کی پریشانی، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک وقت تھا جب غافل ہم نے نہیں ہونا تھا، اس وقت ہم غافل ہوئے ہیں، آج پانی سر سے گزر چکا ہے۔ چلو جو گئے سو گئے، جو بچ رہے ہیں ان کو تو بچا لو، جو بچ رہے ہیں ان کو بچا لو۔ تو قرآن حکیم کبھی کبھی ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لوگوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خرید کرتے ہیں لہو الحدیث۔ عمل تو یہ ہے کہ اگر یہ انسان عقل مند بنے تو ہر چیز خریدتا ہے اچھی داغ بے داغ دار جو ہوتی ہے اس کو خریدتا ہے، کھانے میں پینے میں، بلکہ نصیحت خواں بھی بنتا ہے۔ یہ چیز گلی بوسی ہوئی ہے، صحت کے لیے مضر ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، بڑی تقریر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تیری تقریر تیری اولاد کے بارے میں کیوں نہیں کام آ رہی؟
وہاں تو لہو چیزیں لا کے ادھر نیٹ کے اوپر سارا دن LCD لگی ہوئی ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ آرام کا پتہ، نہ مقصد کا پتہ. بھائی یہ تو بربادی ہو رہی، آج نہیں تو کل. جو دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے، غافل لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے تیرے ساتھ بھی وہی ہونا شروع ہو جائے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی دوسری جو حملہ ہے وہ کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. جب کوئی بندہ لاہو الحدیث میں پڑھتا ہے، بیکار باتوں میں پڑھتا ہے، تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، راستہ گم ہو جاتا ہے اس سے، اور ہو چکا ہے. میرے بچے نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے بچے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجہ ہے خاص جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے، وہ شیطان کے راستے میں جا رہے ہیں. اور میں نے اکثر دیکھا ہے بچے جو ہے نا، جوان بچے ہوں بچیاں ہوں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ سب گھر والے موجود ہیں تو وہ خلوت اختیار کرتے ہیں، تنہائی اختیار کرتے ہیں. کوئی چھت پہ چلا گیا، کوئی گلی میں چلا گیا، اگر بیٹی ہے تو کمرے میں چلی گئی، سر جھکایا ہوا ہے، اوپر کپڑا لیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا وظیفہ کر رہے ہوں گے. شاید ماں باپ یہی سمجھتے ہوں کہ کوئی بہت بڑا ذکر کر رہے ہیں. پتہ تو تب چلے گا جب اوپر سے رضائی اٹھائی جائے گی یا چادر اٹھائی جائے گی تو نیچے وظیفہ شریف سامنے آ جائے گا. جرت ختم ہو گئی ہے ہماری. ہم اس قابل نہیں رہے اب. کسی کو کیا بچانا ہے، ہم اپنی نسل کو ہی بچا لیں. دوسرا نقصان ایک تو ہو گیا انسان کا ذاتی نقصان، نفسیات بگڑے. اچھا میں نے دیکھا ہے، یقین کریں ہنسی آتی ہے، میرے جیسا بڈھا آدمی بھی وہ موبائل کے گلے پڑا ہوا ہے. بڈھا آدمی قریب ہو کے دیکھا، شاید ہو سکتا ہے ابھی تلاوت کر رہا ہو، لیکن وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا. اور بابا جی تیرا ٹک ٹاک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ساری زندگی تو نے ٹک ٹاک میں ہی گزار دی، ابھی تجھے پھر ضرورت پڑ گئی. اور اب تو تیرا سوچنے کا وقت ہے. مذاق اور فضول وقت تو تیرا گیا، اب تیرے سوچنے کا وقت تھا. اس وقت میں بھی تو اندھا ہو رہا ہے. اب نوجوان کو کیا کہو گے؟ بابا جی کے کیا بنے گا؟ ہر بندہ ہی خراب ہو رہا ہے، ہر بندہ ہی خراب ہو رہا ہے. لیکن ایمان والے لوگ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، یہ اللہ جو ہے نا، یہ قلہ ہے، قلہ. آپ اس کو توحید کے معاملے میں بھی لیں نا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، اللہ بھی الہ. اس لا نے اگر اللہ کا قلہ نہ لگایا جائے تو اللہ بھی الہ نہیں بچتا. یہاں بھی وہی ہے. آپ سورہ عصر پڑھیں نا، سورہ العصر پڑھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارہ انسان کے لیے ہے. یا اللہ جب سارے خسارے میں تو پھر فائدہ؟ اللہ فرماتا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سمجھ آ رہا ہے قرآن؟ ہم نے لوگوں کے سنانے کے لیے قرآن کو یاد کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو سنانا ہے، اپنے آپ کو، پھر جا کے حالات درست ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا، یہ دین کو، اللہ کی سبیل کو مذاق سمجھتے ہیں. راستہ اللہ کا اور تو مذاق بنا کے چلے. ڈر نہیں ہے اللہ کا. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. کہاں بھولا پھرتا ہے.
فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، تو نے اس بات کو پسند کر لی، کھیل تماشے کو تو نے زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ بدل جا، آج وقت ہے، اگر چند سانس کی مہلت ملی ہے تو تقوی اختیار کر، خود بھی بچ جا ان برائیوں سے جن برائیوں سے اخلاقیات مجروح ہوتے ہیں، جن برائیوں سے انسان کے اچھے اثرات برباد ہوتے ہیں، جن برائیوں سے انسان کے علم کی تباہی آتی ہے، تقوی کی تباہی آتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے راستے سے بھی جدا ہو جاتا ہے۔ بچ جا اور اپنے بچوں کو بھی بچا لے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو ایسا کام کر لیں اولئک لہم عذاب مہین۔ ایک سوال ہے آپ سے، ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں آپ، مواعظ لوگ ہیں، عذاب کس کے لیے ہوتا ہے؟ عذاب کس کے لیے؟ جو اللہ کا نافرمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بے ایمان ہو، اسی کے لیے نا۔ یہاں کیا خبر ہے؟ جو فضول باتیں خرید کر اپنی نسل برباد کر رہا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ مت بھولے بیٹھے رہو کہ جہنم میں مشرک جائے گا، جو اپنی اور اپنی نسل کو برباد کرنے والا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ فکر کریں گے بھائیو؟ انشاءاللہ فکر کریں گے۔ کیوں کہ جب ہم اس جھنڈے کو نہ تھام سکیں تو پیچھے تھامنے والے متقی لوگ ہوں، لیکن ان کو تیار ہم نے کرنا ہے، بگاڑنا بھی ہم نے ہے، بنانا بھی ہم نے۔ تو آپ اسی طرح ٹائم شارٹ ہے، تھوڑا سا سورہ نحل کی آیت پہ بھی غور کر لیں جو میں نے پہلے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تو حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کیا کہتے ہیں؟ انصاف، برابری، حقوق کا خیال رکھنا، حقدار تک حق پہنچانا۔ یہ اولاد بھی ہماری حقدار ہے، اگر ہم نے ان کو صحیح اس حق تک نہیں پہنچایا ہے تو یہ اولاد کا قتل ہے، یہ ان کا اخلاقی قتل ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل یہ برابری کر دو، احسان یہ ہے کہ اور زیادہ اچھائی کرو، اور زیادہ اپنے حق سے زیادہ اچھائی کر دو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اس اچھائی میں اپنے قریب لوگوں کو بھی یاد رکھو۔ صرف مال نہیں، ہم نے صرف مال کے بات رکھ لی ہے کہ رشتہ داروں کو مال دو، رشتہ داروں کو اچھی تعلیم نہ دو، اخلاقیات نہ دو، کہاں منع ہے؟ ایتاء ذی القربیٰ، اپنے قرابت والوں، جس طرح ہم خود اچھے ہیں، ہمارے بچے اچھے ہوں، اسی طرح میں کہتا ہوں میرے ساتھی کے بچے بھی اچھے ہوں، یہ ہے ایتاء ذی القربیٰ۔ آگے فرمایا وَيَنْهَا، پیچھے حکم ہے کچھ کرنے کا، یا حکم ہے کسی چیز کے نہ کرنے۔ ینہا، وہ منع کرتا ہے، کون؟ پیچھے نا ان اللہ، منع کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ادھر یامرو، اللہ حکم دیتا ہے، ادھر اللہ منع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کا حکم دیتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، جس سے منع کرتا ہے اس میں شر ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس میں خیر ہے یا نہیں؟ وینہا، یا اللہ کس سے منع فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ فرماتا ہے عن الفحشاء، عن الفحشاء۔ یہ فحش وہ ہوتا ہے کہ جب انسان غلط ٹریک پہ چلتا ہے تو بالآخر چلتے چلتے اپنی آخری منزل پہ پہنچتا ہے۔ جو ٹریک کا پہلا حصہ ہوتا ہے جس کو آپ ٹرین کا کانٹا کہہ لیں، ایک کانٹا بدلتا ہے تو ٹرین پوری اس پہ چل پڑتی ہے، تو اب وہ غلط کانٹے پہ گئی ہے تو تباہی ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ ہونی ہے۔
تو اسی کانٹے سے حفاظت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تصویر کو دیکھ لینا، یہ وقت لگا دینا، یہ جناب اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں بالکل کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، میری کوئی علمی صلاحیت ہو رہی ہے، نفسانی میری کوئی ایسی چیز تقویت پکڑ رہی ہے، نہیں، تیری گاڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس منزل کی طرف جا رہی ہے جہاں دھماکہ ہوگا۔ اور فحش کی آخری سٹیج جو ہوتی ہے وہ زنا ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے شرک کے بعد سب سے بڑی جو نفی کی ہے وہ زنا کی۔ سورہ فرقان پڑھیں آپ۔ یہ فواہشات ہمیں، ہماری نسل کو کہاں لے جا رہی ہیں؟ یہ بابا جی کو بھی شرم نہیں آ رہی، سفید بالوں کا بھی خیال نہیں آ رہا، بیٹھا ہوا ہے سامنے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تیرا کیا کام ہے ایسے؟ تو بچوں میں بیٹھ، اپنی اولاد کو نصیحت کر، اپنی بہو بیٹیوں کو سمجھا، وہاں قرآن کی تلاوت کر، جو کچھ تقریر کوئی بات سن کے گیا ہے وہاں جا کے ان کو سنا تاکہ ان کا بھلا ہو جائے۔ تو علیحدہ سے ایک شتر سا پکڑ کے بیٹھ گیا اور بیٹھا، ہنس بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ جو بغیر وجہ سے ہنسے روئے پاگل ہوتا ہے یا نہیں؟ وجہ کوئی نہیں ہے، آس پاس سب ماحول ٹھیک ہے، صرف دیکھ کے ہنس بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، دیکھنے والا کہے گا پاگل ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، آگے کیا ہے؟ وَالْمُنْکَرِ، منکر، ناپسندیدہ چیز جس کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کیا نہیں پسند فرماتے؟ اللہ پسند نہیں فرماتے کہ یہ میری اچھی تخلیق، اچھی مخلوق یہ برے راستے پہ چلی جائے، شیطان کی تابع بن جائے، یہ جہنم میں چلی جائے، اللہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، کیا فائدہ ملے گا ان کو؟ لئن شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، یقین کر کے اللہ کی مان لو، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو تمہاری قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، ینہی عن الفحشاء والمنکر، جو چیز تمہیں نقصان دیتی ہے اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ والبغی، جب انسان فواحش اور منکرات میں آتا ہے نا، پھر یہ حدیں توڑنے بھی لگ جاتا ہے، اس کو حد توڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بغیون کا معنی کیا ہے؟ بغاوت کرنا، اکڑ جانا، یہ پھر نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، روزے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ آپ کو ملیں گے ایسے جو اس جدید دور کے اندر آئے، فارن کنٹری کے اندر، مسلمانوں کے بچے فارن کنٹری کے اندر گئے، جب واپس آئے تو نہ وہ مسلمان تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ دیریے بن چکے تھے۔ مثالیں موجود ہیں، وہ بغاوت پہ اتر آئے۔ وجہ کیا بنی؟ فحشاء اور منکرات بنی۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم غور کرو، یاد کرو، باز آ جاؤ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اللہ گواہ ہے، یہ ساری باتیں میں نے کسی عداوت سے نہیں کی، اپنی اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے کی۔ یہ بری چیزیں ہیں نا، ہیں، بچنا چاہیے، بس یہی میرا مقصد تھا۔ اللہ پاک قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔